اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضکا طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان والسلام علیکہ یا شریک القرآن۔ صلوات پڑھیے بلند آواز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ملعونین اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال حق سبحانہ فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ صلوات پڑھیے بلند آواز۔ سب سے پہلے میری دعا ہے کہ اس ذکر کا رب بانیان جشن کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ جتنے صاحبان اس ذکر پاک میں حاضر ہیں مالک سب کی حاجات پوری فرمائے۔ قبولیت عبادت کے لیے، دعاؤں کی مستجابی کے لیے بآواز بلند صلوات۔ سب سے پہلے میں آپ کو جشن سرکار دو عالم میں حاضر ہونے کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، کیونکہ میں اور آپ اس کریم کے ذکر میں حاضر ہوئے ہیں جسے اللہ نے رحمت بنا کے بھیجا ہے، جسے اللہ نے دانائے سبل بنا کے بھیجا ہے، جسے اللہ نے کائنات کا مرکز بنا کے بھیجا ہے، جسے اللہ نے وہ طاقت عطا کر کے بھیجا ہے کہ جس کے سامنے علی جیسی بلندی بھی آنکھیں جھکا کے بات کرتی ہے۔ نعت سرکار دو عالم ہی پڑھوں گا اور نعت ہی پڑھنی چاہیے۔ میرے مولا امیر کی آنکھیں عام آنکھیں نہیں ہیں، بلکہ سرکار کی آنکھیں عین اللہ ہیں۔ تو عظمت سرکار رسالت مآب کا پہلا لفظ کہہ رہا ہوں۔ جس بادشاہ کے سامنے آ کے عین اللہ مزاج آنکھیں جھک جائیں اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ بنی اسرائیل سے ایک آیت تلاوت کرنے کی عزت حاصل کی ہے۔ پہلے سورت کا اور آیت کا تعارف کرواتا چلوں کہ سورہ بنی اسرائیل کے 3 نام کتابوں میں درج ہیں۔ سب سے پہلے سے سورہ بنی اسرائیل کہا گیا، پھر اسے سورہ اسراء کہا گیا، اور ایک مقام پر اسے سورہ سبحان بھی کہا گیا۔ اور یہ جو آیت مجیدہ میں نے تلاوت کی ہے یہ سورے کی پہلی اور آغاز والی آیت ہے۔ اس سورت کی فضیلت میں ایک لفظ آپ کو یاد کروانا چاہتا ہوں۔ میرے اور آپ کے مولا سے پوچھا گیا، مولا اس سورت کی فضیلت کیا ہے؟ مولا نے ارشاد فرمایا، جو اس سورت کو معنی اور مفہوم سے سمجھ لے اور ہر شب جمعہ سورہ بنی اسرائیل کی تلاوت کرے، وہ بندہ جہاں بھی دنیا سے جائے
جب ہمارا بیٹا ظہور فرمائے گا تو اس کی تلاوت کرنے والا لشکر امام میں شمار کیا جائے گا۔ تو اس سورت کی میں نے پہلی آیت مجیدہ تلاوت کی ہے، جس میں مالک فرما رہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، سبحان ہے وہ ذات۔ سبحان ایک ایسی لفظ ہے جس کا ترجمہ بھی سبحان کیا جاتا ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، سبحان ہے وہ ذات جس نے اپنے عبد کو سیر کروائی، لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف۔ اب آیت میں ایک لفظ اللہ نے استعمال کیا، لفظ عبد۔ فرمایا ہم نے اپنے عبد کو سیر کروائی۔ تو چونکہ ہم جشن سرکار دو عالم سننے کے لیے آئے ہیں تو پہلے سمجھیے کہ عبد کسے کہتے ہیں۔ توجہ ہے نا صاحبان؟ عبد کی تعریف کیا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے ہم نے اپنے عبد کو سیر کروائی۔ اب عبد کو اللہ نے قرآن میں کئی مقام پر استعمال کیا، اور ایک مقام پر میرے مولا نے استعمال کیا۔ قرآن میں کہاں پر استعمال ہوا؟ جب اللہ نے جناب مریم کو عزت عطا فرمائی۔ بی بی مریم کوئی عام ہستی نہیں ہے، ان کے بارے میں اللہ سورۃ آل عمران میں فرماتے ہیں ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین، ہم نے انہیں مصطفیٰ بنایا، پھر طاہرہ بنایا، پھر عالمین کی عورتوں پر چن لیا۔ جشن سرکار دو عالم میں قلب مصطفیٰ کی فضیلت کا جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ قرآن کی نظر میں جو پوری کائنات کی نصاب پر چنی جائے اسے بی بی مریم کہتے ہیں، اور جو مریم پر چنی جائے اسے حسین کی ماں کہتے ہیں۔ فرمایا ہم نے آپ کو اصطفیٰ کیا، وطہرک کی اور طہارت عطا کی، واصطفاک علی نساء العالمین۔ اب اس بی بی کو اللہ نے عزت کیا عطا کی، سمجھی ابدیت کیا ہے کہ اللہ نے اسے بغیر شوہر کے بیٹا عطا کیا۔ جب جناب عیسیٰ دنیا میں تشریف لے آئے، اب بغیر شوہر کے اللہ نے بیٹا عطا کر کے چپ کر روزہ رکھوا دیا۔ اب ہمارے پاس تو تھوڑی سی مشکل بن جائے ہم شکوہ کرنے لگتے ہیں، لیکن دیکھیں اللہ اپنے بندوں کا امتحان کیسے لیتا ہے کہ بغیر شوہر کے بیٹا دیا، بغیر باپ کے بیٹا دیا، اور روزہ رکھوا دیا چپ کا۔ کہا آپ اپنے حق میں بول بھی نہیں سکتے۔ بیوی پاک کو اللہ نے بیٹا عطا کی۔ میں ابدیت شاہی سمجھا رہا ہوں قرآن سے۔ اب لوگ آئے، یہودی آئے، اس یہودی نے آ کے دیکھا کہ مریم عزت والی بی بی اور بیٹا اللہ نے عطا کر دیا۔ دیکھ کے اس نے ایک لفظ کہا کہ یہ بیٹا کہاں سے آیا؟ اب قرآن کی لفظیں ہیں، صلوات پڑھیے بلند آواز۔ بسم اللہ، خیریت ہے جناب؟ اب قرآن کی لفظیں، اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ یہودی نے جا کے بتایا کہ جسے مریم کہتے ہو اسے بیٹا اللہ نے دے دیا۔ وہ یہودی اکٹھے ہو کے آگے بی بی مریم کے پاس اور آ کے کہا یہ بیٹا کہاں سے آیا؟ میں ابدیت سمجھا رہا ہوں، بیٹا کہاں سے آیا؟ قرآن کہتا ہے فَإِشَارَتْ إِلَيْهِ، بی بی نے بیٹے کی طرف اشارہ کیا۔ لوگ آئے بی بی مریم کے پاس، کہنے لگے نہ تیری ماں ایسی، نہ تیرا باپ ایسا، یہ بیٹا کہاں سے آیا؟ یہودی تھے لیکن فیصلہ کر دیا کہ معصوم اسے کہتے ہیں جس کی ماں اور باپ ایسے ویسے نہیں ہوا کرتے۔ آیا ہے، کہا نہ تیری ماں ایسی نہ تیرا باپ ایسا، یہ بچہ کہاں سے آیا؟ قرآن کہتا ہے فَإِشَارَتْ إِلَيْهِ، بی بی نے بچے کی طرف اشارہ کیا۔ لوگ آئے بچے کے پاس اور طہارت کی دلیل مانگی۔ جناب عیسیٰ نے جو لفظ کہا، ذاکر صاحب وہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ سرکار عیسیٰ فرماتے ہیں میں اللہ کا عبد ہوں، انی عبد اللہ ہے، میں اللہ کا عبد ہوں، آتانی الکتاب، کتاب لے کر آیا ہوں، وجعلنی نبیّا،
نبی بن کے آیا ہوں، نبی 40 سال بعد نہیں بنوں گا، میں نبی بن کے آیا ہوں۔ کہا انی عبداللہ ہے، میں اللہ کا عبد ہوں۔ تو جشن سرکار دو عالم میں عظمت مصطفیٰ کا جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ سمجھیے اللہ کہہ رہے ہیں میں نے عبد کو بلایا۔ ایک عبد ہے جھولے میں، ایک عبد ہے آغوش مادر میں، ایک عبد ہے معراج پر۔ تو عزت مصطفیٰ کا جملہ کہہ رہا ہوں، جب عبدیت آغوش مادر میں ہو اسے عیسیٰ کہتے ہیں، جب معراج پہ چلی جائے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ فرمایا ہم نے اپنے عبد کو بلایا مسجد الحرام سے۔ اچھا، ایک عبد اللہ نے قرآن میں سرکار دو عالم کے لیے استعمال کیا، ایک جناب عیسیٰ نے اپنے لیے استعمال کیا، اور ایک میرے اور مولا نے اپنے لیے استعمال کیا۔ جب کہا نا آپ کا تعارف کیا ہے، فرمایا میں مصطفیٰ کے عباد میں سے ایک عبد ہوں۔ ذاکر صاحب آپ کو یہ لفظ ہدیہ کرنا چاہتا ہوں کہ مولا نے کیا کہا، میں سرکار کے عباد میں سے، عباد مصطفیٰ میں سے ایک عبد ہوں۔ یعنی سرکار نے، علی مرتضیٰ نے مصطفیٰ کو اللہ کہے بغیر خود کو مصطفیٰ کا بندہ کہا، مصطفیٰ کو اللہ کہے بغیر خود کو مصطفیٰ کا بندہ کہا۔ ہم بھی کہتے ہیں، ہم بھی علی کو اللہ نہیں کہتے لیکن بندے ہم علی کے ہیں۔ ہائے ہائے، ہم عباد امیر المومنین میں سے۔ تو اللہ نے عبد بنایا، 3 بار ذکر کر دیا، کہاں سے کہاں تک لے گئے، مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ تک۔ یہ مسجد اقصیٰ ہے جو پہلا قبلہ ہے، 2 ہجری میں تبدیل ہوا تھا۔ جب بھی نعت سرکار دو عالم پڑھیں گے شان علی نظر آئے گی۔ 2 ہجری میں قبلہ تبدیل ہوا، اور کیسے ہوا؟ سرکار تھے نماز کی حالت میں، اللہ نے کہا قد نرا تقلب وجہک فی السماء، حبیب ہم تیرا آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں، ہم اسے قبلہ بنائیں گے جس پر تو راضی ہے۔ میں پھر عظمت مصطفیٰ کا جملہ کہہ رہا ہوں، جس کی رضا سے قبلہ تبدیل ہوتا ہے اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، اور جس کی آغوش میں مصطفیٰ مرضی سے بیٹھے اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ اللہ نے کہا ہم تیرا آسمان کی طرف چہرہ اٹھنا دیکھ رہے ہیں، ہم اسے قبلہ بنائیں گے جس پر تو راضی ہے۔ اب ذاکر صاحب حضور تھے نماز کی حالت میں، مسجد تھی ذو قبلتین، نماز کی حالت میں اللہ کی وحی آ گئی کہ اب یہ قبلہ نہیں، اب بیت اللہ کو قبلہ بنائیے۔ تو سرکار نے مڑ کے نہیں کہا کہ چہرہ پھیر لو، رخ پھیر لو، شاہ جی مڑ کے نہیں کہا کہ چہرہ پھیر لو، نماز کی حالت میں مڑتے گئے۔ محدث دہلوی کہتا ہے جیسے جیسے مصطفیٰ مڑتے گئے، جیسے جیسے مصطفیٰ مڑتے گئے، پیچھے ویسے ویسے علی مڑتے گئے۔ کہتا ہے 2 باتیں یہاں پر سمجھ میں آتی ہیں، کہتا ہے 2 باتوں میں سے ایک بات ماننا پڑے گی، آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ مدینے والے سید اپنے پرائے کی پہچان بتیاں بجھا کے کیا کرتے ہیں۔ کہتا نماز کی حالت میں قبلہ تبدیل ہو گیا۔ کہتا 2 باتوں میں سے ایک بات ماننا پڑے گی، یا ماننا پڑے گا جو وہی قلب مصطفیٰ پر اتری، وہی قلب مرتضیٰ پہ اتری، جو وہی قلب مصطفیٰ پہ اتری، وہی قلب مرتضیٰ پہ اتری، یا پھر ماننا پڑے گا دل محمد کا تھا، دھڑکتا علی کے سینے میں تھا۔ آئے آئے، تو سرکار کو اللہ نے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی سیر کروائی، پھر بلایا آسمان کی طرف۔ اب حضور کی سیرت بالکل محدود سا وقت ہے، ممبر ذاکر صاحب کے حوالے کروں گا۔ حضور کی سیرت پڑھنے کے لیے اشرے چاہیے، لیکن ایک مقام کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ جب مصطفیٰ نے سب کو بھائی بھائی بنایا، توجہ ہے نا، جسے میں اور آپ مواخات مدینہ کہتے ہیں، شاہ جی سرکار مکہ سے مدینہ تشریف لائے،
سرکار نے کیا کیا؟ مہاجرین اور انصار کو بھائی بنایا۔ تہذیب شاہ جی پہلے ایک صحابی کا ہاتھ پکڑتے، پھر دوسرے کا ہاتھ پکڑتے، کہتے تو اس کا بھائی ہے، یہ تیرا بھائی ہے، پھر دوسرے کا ہاتھ پکڑتے، کہتے تو اس کا بھائی ہے، یہ تیرا بھائی ہے۔ جب سب کو بھائی بھائی بنا دیا، سب سے آخر میں کیا کیا؟ سرکار دو عالم نے علی مرتضیٰ کا ہاتھ پکڑا اور ایک لفظ کہا، فرمایا یا علی یہ سارے بھائی بھائی ہیں دنیا کے لیے، یہ رشتے ختم ہو جائے میں دنیا کے لیے، انت اخی فی الدنیا و فی الآخرہ، تو یہاں بھی میرا بھائی ہے وہاں بھی میرا بھائی ہے۔ اب قیامت میں کیا ہوگا؟ ادھر قیامت کا سورج طلوع ہوگا، شاہ جی بھائی بھائی کو نہیں پہچانے گا، ماں بیٹے کو نہیں پہچانے گی، باپ اولاد کو نہیں پہچانے گا۔ عظمت مصطفیٰ اور مرتضیٰ کا جملہ کہہ رہا ہوں، جب کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا، مصطفیٰ فرماتے سارے رشتے ختم ہو جائیں گے، لیکن فرماتے علی یہاں بھی میرا بھائی ہے، علی وہاں بھی میرا بھائی ہے۔ تو میں یہ جملہ کہنے کا حق رکھتا ہوں، جب قیامت کا سورج سارے رشتوں کو ختم کر دے گا، علی اور مرتضیٰ کا رشتہ باقی رہے گا۔ جب قیامت کا سورج علی کو محمد سے جدا نہیں کر سکتا تو کسی ملا کا فتویٰ ولایت کو رسالت سے جدا کیسے کر سکتا ہے؟ بس مکان مولا آپ کو سلامت رکھے، آباد و شاد رکھے۔ سرکار کی نورانیت کی بات کی جاتی ہے، بڑا اچھا قصیدہ خان ذاکر موجود، ان کی موجودگی میں ایک نعت پڑھنا چاہتا ہوں، اور بے سری نعت نہیں پڑھوں گا کیونکہ لوگ کہتے ہیں سور حرام ہے، حرام اس کے لیے جیسے لگتی نہیں۔ لوگ کہتے ہیں سور حرام ہے، فقیر کہتا ہے سور حسین ہے، ہائے ہائے۔ تو نعت سرکار دو عالم پڑھنا چاہتا ہوں۔ لوگ سرکار کے جمال کی بات کرتے ہیں، سرکار کے حسن کی بات کرتے ہیں، میں کسی چیز سے نسبت نہیں دینا چاہتا۔ لوگ سرکار کے چہرے کی نسبت دیتے ہیں سورج سے، کبھی دیتے ہیں دنیاوی چیزیں سے، لیکن آئیے سارے مل کے سرور کونین سے پوچھیں، یا رسول اللہ آپ کا حسن کیسا ہے، آپ کا جمال کیسا ہے؟ جمال کیسا ہے ان کا انہی سے پوچھتے ہیں۔ جو بندہ جشن سرکار دو عالم میں ابھی تک نہیں بولا، اب میں اس سے دعا لینا چاہتا ہوں۔ جمال کیسا ہے ان کا انہی سے پوچھتے ہیں، حسین اتنے کہ خود کو حسین کہتے ہیں، ہائے ہائے۔ جمال کیسا ہے ان کا انہی سے پوچھتے ہیں، حسین اتنے کہ خود کو حسین کہتے ہیں۔ اور نعت سرکار دو عالم پڑھنا چاہتا ہوں، اس سے بہتر کوئی تحقیق نہیں ہو سکتی۔ شاہ جی لوگ تحقیق کرتے ہیں، بڑا اچھا شاعر موجود ہے میرے بعد، اس سے بہتر کوئی تحقیق نہیں ہو سکتی۔ پھر کہہ رہا ہوں اس سے بہتر کوئی تحقیق نہیں ہو سکتی، حمد اور نعت میں تفریق نہیں ہو سکتی، ہائے ہائے۔ اس سے بہتر کوئی تحقیق چلے، حمد اور نعت میں فرق کیا ہے؟ حمد اسے کہتے ہیں جس میں اللہ کا ذکر کیا جائے، نعت اسے کہتے ہیں جس میں حضور کا ذکر کیا جائے۔ بندے کہتے ہیں جس میں حضور کا تذکرہ کیا جائے اسے نعت کہتے ہیں، اور جس کی نعت پڑھی جائے اسے محمد کہتے ہیں۔ لیکن ایسا نہیں، جائیے لغت میں محمد کے معنی تلاش کیجئے۔ محمد اسے نہیں کہتے جس کی نعت پڑھی جائے، بلکہ محمد اسے کہتے ہیں کہ مقام محمود پر اللہ جس کی حمد کرے، اللہ جس کی حمد کرے اسے محمد کہتے ہیں۔ پھر میں کہنے کا حق رکھتا ہوں، بندے جس کی حمد کریں اسے اللہ کہتے ہیں، اللہ جس کی حمد کرے اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ اس سے بہتر کوئی تحقیق نہیں ہو سکتی، حمد اور نعت میں تفریق نہیں ہو سکتی۔ اور شام کو یاد محمد کا دیا روشن کر، شام کو یاد محمد کا دیا روشن کر، پھر کوئی رات بھی تاریک نہیں ہو سکتی، ہائے ہائے۔ شام کو یاد محمد کا دیا روشن کر،
آخری دو شعر ممبر بھائی کے حوالے. شام کو یاد محمد کا دیا روشن کر، پھر کوئی رات بھی تاریک نہیں ہو سکتی، اور میرے احباب جہاں نعت سے روکا جائے، میرے احباب جہاں نعت سے روکا جائے، کوئی مسجد ہو کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتی. میرے احباب جہاں نعت سے روکا جائے، کوئی مسجد ہو کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتی. اور آپ لائے ہیں نسب نامہ عدو حیدر. آخری شعر آپ لائے ہیں نسب نامہ عدو حیدر، معذرت چاہتا ہوں تصدیق نہیں ہو سکتی. دونوں بازو بلند کر کے نعرہ حیدری.